لیے گزارش 1000 روپے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا جناب شباب حیدر جلال پوری صاحب آپ تمام ہی حضرات کے استقبال میں ایک بابا سے بلند نعرے سلام کریں محمد رسول اللہ۔ سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو الثقلین ابی الحسن والحسین ابی القاسم على أيدي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين في يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صلوات محمد میرا سورہ حمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ شہیدان کربلا اور اسیران کربلا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ فرمائیں۔ کہ اس نے ہم جیسے فقیروں کو عشق اہل بیت کے اتحاد سے پالمال کیا اور اس نے ہمیں فرش ادا پہ بلا کے تہذیب زندگی کا ایک معیار سکھایا۔ آج کی دنیا میں اور کربلا والوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ انہیں نے ہمیں فرش ادا کے ذریعے سے ایک ایسی تہذیب ادا کر دی جس تہذیب کے آگے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سرنگو ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان کسی بڑے کے سامنے جا کے بیٹھ جاتا ہے، کسی مالدار کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے، تو اسے فخر ہونے لگتا ہے کہ ہم آج فلاں مالدار کے گھر گئے تھے اور اس کے پاس بیٹھے تھے، یا ہم نے اس کو اپنے گھر بلایا تھا اور ہم اس کے پاس بیٹھے تھے۔ مثال ہے آپ کے سامنے کی کہ اگر گاؤں کا پردھان بھی ہو، اس سے تعلقات اچھے ہوں تو ہمیں فخر ہوگا۔ عموماً ان لوگوں پر جن کے تعلقات ہم سے نہیں، کسی منسٹر پرائم منسٹر سے ہمارے تعلقات ہو جائیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے اور سب اٹھا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے تعلقات فلاں 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 سے ہیں۔ اس زمانے میں جتنی ٹوٹی بولتی ہے اور ان کی حکمرانی چلتی ہے،
سب سے پہلا قدم جو ہمارا اس منشے ادا پر رکھوایا، اس تحریک کا نام غرور اور تکبر کو توڑنا، اس تحریک کا نام ہے غرور اور تکبر کو توڑنا۔ دنیا میں یہ سب جانتے ہیں، یہ جو حکمران آئے ہیں، چاہے وہ پردھان منتری ہو، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی اعلیٰ افسر ہو، ادھیکاری ہو، کوئی بھی ہو، ہم یہ جانتے
آپ کے توفیقات کا معاملہ ہے کہ ہم نے امام حسین کے لیے اتنا لٹا دیا، ہم نے امام حسین کے لیے اتنا خرچ کر دیا، ہم نے امام حسین کے لیے اتنی دولت لٹا دی، یہ آپ کی توفیقات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ وہ غم حسین ہے کہ اس میں جتنا لٹایا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ پایا جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے بات دوسری طرف نہ چلی جائے اور بہت دیر میں مجھے بہت دیر نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے لا اسألکم، آپ کہیے کہ ہم تمہارے برابر داروں، اپنے برابر داروں کے سوا ہم تم سے کوئی چیز نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیے قرآن میں ہے دو چیزیں، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے حج، ایک ہے زکات، ایک ہے محبت
को बैठो। अगर नबी हम जैसे कोई अगर नबी हमारे भाई हैं, शक्लें देख लीजिए आप उनकी, तो कहते हैं नबी हम जैसे हैं। खुदा की तरफ तारीफ है कि ऐसी ऐसी शक्लें उनकी दिखाई है ना कि पूरी पूरी नस्लें पामाल हो जा रही है। और दादा ने कहा था वही कहेंगे। दादा ने 3 बजे रोजा खोल दिया था, तो हम कहते 6 बजे रोजा खोले। तो ये शरीयत या तो ये मानो तुम्हारे दादा ने बनाई है, या तो ये मानो कि अल्लाह ने बनाई है। यहाँ दादा का कानून नहीं चलेगा, यहाँ अल्लाह का कानून चलेगा। और अल्लाह के बाद अगर किसी की चलेगी तो वो अख्तियार इस्मत चलेगा, नबी की बात चलेगी, अली की बात चलेगी। और ना कहने वाले तो बहुत सारे कह के चले गए, और न जाने कितनी पागलपनी की बातें कह के चले गए। बस आपका बोला 2 शहजादों की जंग थी, हुसैन भी शहजादा था, यजीद भी मादल्ला। ये सुना था ना अभी इससे। ये जो जुमला आया था अभी मैं समझता हूँ 6-7 साल पहले की बात है। क्योंकि सरपीले कह दिया था हुसैन भी शहजादा, मान लेते हैं, ऊँट लिया किसी तरह पानी डाल के, हुसैन भी शहजादा, यजीद भी शहजादा था। और करबला 2 शहजादों की जंग थी। एक सामने 3 साल के बाद ठीक है, उससे भी बड़ी हद समझ कर दी। हमारे साहब में हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह मौला आए थे, जब साहब में भी आने लगे। याद रखिएगा साहब में इंसान के वही आता है जो उस जैसा होता है। अच्छा मैं आपसे बात करूं, ठीक है, 10 मिनट मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? तो थोड़ा सा आप माहौल को हमवार रखिए, मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी। पब्लिक सो जाएगी तो ड्राइवर बेचारा कैसे जाता रहेगा।